اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے امام زمانہ اور ابو الخطاب۔ یہ موضوع اپنی جگہ ایک اہمیت کے حامل ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ دور حاضر میں مبتلا بہ مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابو الخطاب۔ ابو الخطاب کون تھا؟ اس نے ایک فرقے کو پیدا کیا، ایک فرقے کو جنم دیا۔ وہ فرقہ کون سا تھا؟ خطابیہ فرقہ، یعنی چھٹے امام کے زمانے میں۔ یہ فرقے کا نظریہ کیا تھا؟ متعدد فرقے آئے، لیکن یہ کیوں اہم موضوع گفتگو آیا ابو الخطاب؟ یعنی متعدد زمانوں میں متعدد فرقے آئے، اس فرقے کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ آئیے دیکھیں یہ اس فرقے کا اصل نظریہ کیا تھا۔ اس فرقے کا بانی جو تھا وہ ابو الخطاب تھا۔ ابو الخطاب نے اس وقت ایک نظریہ قائم کیا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ غلو کا نظریہ، یعنی یہ غالی ہوا کرتے تھے اور غلو کرتے تھے فضائل آل محمد میں۔ یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو آل محمد ہیں ان کے اندر خود خدا رسوخ کرتا ہے، یعنی خود خدا ان کے اندر راسخ کرتا ہے اور یہی خدا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کا نظریہ تھا۔ تو اب یہ جو ان کا نظریہ تھا تو اس میں بہت سارے ان کے پیروکار تھے کہ جو ان کے نظریے سے متفق ہوئے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے خطبہ اور ذاکرین آ کے بیان کر دیتے ہیں اور کچھ ایسا بیان کرتے ہیں کہ بیان میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ آل محمد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خود خدا ہے کہ جس نے اس زمین کو خلق کیا، جس نے اس آسمان کو خلق کیا۔ یہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے اس سے روکا ہے۔ کہا ایک مرتبہ مقصر کی شفاعت ہو سکتی ہے لیکن غال کی شفاعت نہیں ہو سکتی، غال کی شفاعت ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علی نے اپنے دشمنوں کو بخشا ہے، لیکن اس کو نہیں بخشا کہ جس نے علی کی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی نصیری کو علی نے نہیں چھوڑا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں وقت حاضر میں دھیان دینا ہے کہ کون ہمیں اس فرقے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور لطیف نقطہ وہ یہ ہے کہ یہ جو فرقہ غال آیا تھا کیا اس وقت ختم ہو گیا؟ نہیں، 2-3 نسلوں تک یہ فرقہ رہا اور متعدد ناموں سے مشہور ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ فرقہ ختم ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں پھر فرقہ خطابیہ نہیں تھا، لیکن 9ویں امام 10ویں امام کے زمانے میں جو عباسی حکومت کے خلفاء تھے تو انہوں نے کیا سازش کی تھی شیعوں کے خلاف یا امام کے خلاف؟ ان کی سازشوں میں یہ فرقہ بھی شامل تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنے بعض فقہا کو یعنی انہوں نے بعض دربارین اور بعض فقہا کو خریدا، اور خریدنے کے بعد شیعیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک مقصرین کی طرف، ایک غال کی طرف، یعنی شیعوں کی تقسیم بندی کر دی۔ بعض وہ تھے کہ جو فضیلت کی حد تک آل محمد کی اس حد تک بڑھ جاتے تھے کہ وہ الوہیت تک کے قائل ہو جاتے تھے اور ان کو الہ مانتے تھے۔ اب بعض وہ تھے کہ جو اس قدر قصاد کرتے تھے حتیٰ کہ وہ ان کو کچھ نہ مانتے سوائے عبد الہی کے، جو مطلب دیگر ہمارے مکتب فکر اور وہابیوں کا بھی نظریہ ہے کہ رسول کچھ نہیں تھے، صرف ایک انسان تھے، جیسے ہم ہیں جیسے وہ ہیں۔ یہ تو یعنی مقصرین کا ایک طریقے سے نظریہ تھا۔ تو یہ جو فرقہ وجود میں آیا، اس کے ایک تو وجہ تھی کہ ابو الخطاب نے یہ فرقہ وجود لایا، دوسری بات یہ تھی کہ اس کے بعد اموی خلفاء نے بھی کوشش کی ہے کہ یہ فرقہ موجود رہے تاکہ شیعہ تقسیم ہو سکے۔ اب آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ آیا یہ دونوں طبقے شیعوں میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ اب ہم نے ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ ہمارے میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اس حد تک معصومین کو بڑھاتے ہیں کہ وہ الوہیت کے درجے پہ لے کے جاتے ہیں، یعنی اللہ میں اور ان کے میں فرق نہیں۔ میں نے پچھلے کچھ عرصے پہلے حتیٰ یہاں تک کہ سنا کہ اللہ اگر حسین کا ماتم نہیں کرے گا تو اللہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، یہ وہی فکر ہے کہ جس کو تب دشمن اہل بیت نے اپنایا تھا شیعوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔
آج وہی دشمن اسی حربے کو دوبارہ پھر سے اختیار کر رہے ہیں، کس صورت میں کہ بعض کو مقصر بنا رہے ہیں، بعض کو غالب بنا رہے ہیں، یعنی کہ جو امام جس کو چاہتے تھے کہ ہمارا شیعہ جیسا ہو، اس خط سے لوگوں کو بہکا دینا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی ویسی معرفت حاصل کریں کہ جیسی امام چاہتے ہیں کہ ہماری معرفت ہو۔ یعنی امام نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے کہ جس کی میں نے عبادت کی، یعنی علی وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے وجود پر دلیل دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ ہوتا تو میں کس کی عبادت کرتا۔ یعنی کہ خود ائمہ اطہار نے اور دیگر ائمہ نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی ہے اور وہ تعریف اور وہ توحید کی دلیلیں دی ہیں کہ جن کو اگر انسان حقیقی طور پر اگر پڑھ لے تو وہ کبھی بھی خدا کی توحید سے نہ بھٹکے گا، اس کی الوہیت سے نہ بھٹکے گا اور ایک خط مستقیم سے نہیں ہٹے گا۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ان روایتوں کی طرف جانا چاہیے کہ جو ہمیں خط مستقیم پر باقی رکھے، نہ کہ ہمیں خط مستقیم سے بالا لے جائے، نہ ہمیں خط مستقیم سے تحت لے کے جائے۔ تو اب یہ جو فرقہ خطابیہ تھا، اس نے اس زمانے میں تو اپنا اثر دکھا دیا تھا، اب اس زمانے میں بھی بسا اوقات ایسے ہیں کچھ لوگ کہ جو انہی زمانے میں جو روایتیں انہوں نے گڑھی تھی، ان روایتوں کو لوگوں کے درمیان میں بیان کر کے اسی مکتبہ فکر میں لوگوں کو ڈھال رہے ہیں، یعنی اس فکر تک لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو شیعیت ہے جو متحد ہونا چاہیے، یہ شیعیت تقسیم ہو جائے، بعض وہ ہو جائیں کہ جو مقصر ہو جائیں، بعض وہ ہیں کہ جو غالی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے درمیان میں سے ایسے شرپسند لوگوں کو پہچاننے کی یہ کون ہے کہ جو ہم کو ہمارے امام کی وہ جو خط مستقیم ہم کو دیا ہے اس سے بھٹکا رہے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ایسے لوگوں کی پہچاننا اور ان کی کاٹ کرنی اور بلکہ خط مستقیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہی آخری زمانے میں اور غیبت کے زمانے میں ایک حقیقی منتظر کی جو ذمہ داری ہے، منتظر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف کرے، نہیں انل منکر کرے۔ اگر انسان کو یہ لگ رہا ہے اور انسان نے اپنی تحقیق میں پایا کہ کوئی چیز ایسی ہے، کوئی سیاست ایسی ہے کہ جو اس کو غال تک لے کے جا رہی ہے، جو شیعوں کو تقسیم کر رہی ہے، تو لوگوں کو اس چیز کی طرف متنبہ کریں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔